ایک ویڈیو کلپ جو کہ بہت مشہور ہے، وائرل ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہو، سنا ہو۔ ڈاکٹر اسرار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بدترین فرقہ اہل حدیث ہے، سب سے برے لوگ اہل حدیث ہیں، سب سے بدترین فرقہ اہل حدیث ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ یہ اہل حدیث ہیں جو ان کی گمراہیوں کو سمجھتے تھے اور ان کو تس بام کرتے تھے، ان کی گمراہیوں کو، ان کی کفریہ باتوں کو اور ان کے خرافات کو، اور اسی طرح سے ان کی خمینیت گیری کو، ایران کی چاپلوسی کو۔ انہوں نے جو زندگی بھر خمینی کی چاپلوسی کی ہے اور خمینی کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے اور اس کو عالم اسلام کے اندر آئیڈیل بنا کر کے پیش کیا ہے، اور ان کے جو کفریہ عقائد تھے، ان ساری چیزوں کو بدعتی اور خرافاتی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ تو صرف واہ واہی کرتے ہیں، ہر بات پہ تالی لگاتے ہیں۔ کیا بات کہی؟ سبحان اللہ۔ کچھ بھی کہہ دو ان کے سامنے، سبحان اللہ، کیا بات کہی۔ کفر بھی بکو گے تب بھی کہیں گے سبحان اللہ۔ ان کی گمراہیوں کے یہی اہل حدیث ایکسپوز کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ان کی جو ہے آخری وقت میں ملتان شہر ہے لاہور کے پاس، وہاں ایک پروگرام میں، یہ ان کی زندگی کا شاید آخری پروگرام تھا، وہاں کسی اہل حدیث نوجوان نے ان سے سوال کر لیا کہ وحدت الوجود کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، اور ڈاروین کا جو نظریہ ارتقاء ہے، ریولیوشن تھیوری جو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بتاتا کہ یہ دونوں عقیدہ رکھتے ہیں، دونوں کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ غضبناک ہو گئے، غصے سے لال پیلا ہو گئے اور اس کو پھٹکار کر کے الٹا سیدھا بول کر کے اسٹیج چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ بھائی وحدت الوجود کے بارے میں کیوں نہیں جواب دیا؟ بتانا چاہیے تھا کہ یہ کفری عقیدہ ہے، اس سے بڑا کفر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، خالق بھی وہی ہے، مخلوق بھی وہی ہے، سب وہی ہے، اور یہ ساری چیزیں بیان کر دیتے کھول کھول کر کے۔ بھائی بتانے میں کیا حرج ہے کہ ڈاروین کا نظریہ کیسا ہے، نظریہ ارتقاء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنا چاہیے تھا یہ کفری عقیدہ ہے۔ ڈاروین جو کہ یہودی ہے، اس نے یہ جو نظریہ قائم کیا، یہ تھیوری پیش کی کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس سے پہلے کیڑا مکوڑا تھا، پانی میں رہتا تھا، پھر زمین پہ آیا، بندر بن گیا، پھر اس کے بعد جو انسان بن گیا، اور یہ کتابوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے۔ کتنی بڑی جو ہے نحوست ہے، یہ پڑھتے ہیں، مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں، تصویر بھی دکھایا رہتا ہے کیسے جو ہے انسان ترقی کر کے انسان بنا ہے، برمانوس اور چمپانزی سے لے کے لنگور اور بندر سے ہوتا ہوا کیسے انسان بنا ہے، تصویریں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ لیکن ڈاروین کا نظریہ، تو یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ دونوں کفری عقیدہ ہے، اور یہ دونوں کفری عقیدہ یہ ببانگ دہل بیان کرتے تھے، باقاعدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، ہزاروں کی بھیڑ میں بیان کرتے تھے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے کفری عقیدہ؟ وحدت الوجود، یہ ابن عربی کا عقیدہ ہے، جو کہ 7ویں صدی ہجری کا ہے، اندلس کا تھا۔ وہاں کے علماء نے فتویٰ لگایا اس کے کفر پر، جب اس نے یہ عقیدہ پھیلانا شروع کیا، اور وہاں کے حکام نے جب اس کو پکڑنے کا حکم دیا، وہاں سے راتوں رات وہ بھاگ گیا، ترکی میں آ کر کے اس نے جو ہے پناہ لی، اس کا جو ہے مزار ترکی میں بنا ہوا ہے ابن عربی کا، تو یہاں آ کر کے اس نے پناہ لی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی کو کافر اور زندیق کہا اس سے بڑا خبیث کوئی ہے ہی نہیں، کافروں سے بھی بڑا کافر ہے یہ، کہ ایسی بات کہتا ہے۔ وہ کہتا تھا ما فی الجبہ الا اللہ، یہ میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کا یہ عقیدہ تھا۔ اور یہ اسرار جو ہے اس کو شیخ اکبر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو ابن عربی شیخ اکبر کا جو عقیدہ ہے وہی میرا عقیدہ ہے۔ بہت سے لوگ آتے کہتے ہیں ارے ان کا جو ہے تھوڑا سا الگ تھا، فلسفیانہ تھا، ابن عربی کا الگ تھا۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار کو یہ بات کہتے ہیں، ان کی ویڈیو موجود ہے، کہ جو شیخ اکبر کا عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس طریقے سے اندلس کے علماء نے اس کو کافر کہا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کافر کہا، زندیق کہا۔ ڈاکٹر اسرار جو کہتے ہیں کہ شیخ اکبر کو ابن تیمیہ نے جتنی شرعی ادبی گالی ہو سکتی تھی دے دی۔ شرعی کون سی گالی ہوتی ہے بھائی؟ ادبی کون سی گالی ہوتی ہے؟ پہلے شرعی گالی، اسلامی گالی، شرعی گالی مطلب اسلامی گالی، شرعی کوئی گالی ہوتی ہے، گالی ہوتی ہے، وہ کون سی شریعت سے اس کا تعلق ہے؟ گالی سے۔ کہہ رہے جتنی شرعی گالی ہوتی ہے شیخ اکبر کو ابن تیمیہ نے دے دیا، یعنی ان کو تکلیف ہوئی، ان کے شیخ کو
ابن تیمیہ نے اگر ان کے کفر کو ایکسپوز کیا تو ان کو تکلیف ہوئی اور ان کے اوپر انہوں نے تہمتیں لگائی، الزام لگائے۔ ابن تیمیہ پر انہوں نے تہمتیں بھی لگائی ہیں، جو ان کا عقیدہ نہیں ہے اس کو بھی ان کے سر مار دیا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار کا عقیدہ تھا کہ جہنم جو ہے ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، یہ ان کا عقیدہ ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت اور حدیث کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن حدیث ایسا نہیں پتہ چلتا۔ جیسے جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جہنم بھی اپنے جانبوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کبھی نہیں ختم ہوگی۔ انہوں نے اس عقیدے کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا، کہا ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا، جھوٹ کہا انہوں نے، جھوٹا ہے۔ بلکہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس پر انہوں نے رد کیا ہے، کتاب بھی لکھی ابن تیمیہ نے، کتاب بھی لکھی، وہ کتاب بھی موجود ہے۔ جو لوگ فنائے نار، فنائے جہنم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہنم ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، جہنمیوں کو سزا دی جائے گی، کیونکہ سزا کی کچھ نہ کچھ تو وقت ہوتا ہے، کتنا بھی سزا ہو اس کا ایک جو ہے لمٹ ہے، تو وہ سزا جب پورا ہو جائے گا، سارے جہنمی جو ہے وہ سزا جب اپنا بھگت لیں گے، اپنے کفر اور شرک کا، اپنے گناہوں کا سزا جو ہے وہ بھگت لیں گے، تو جہنم ختم کر دیا، وہ بھی ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ غیر معقول بات ہے۔ ابن تیمیہ کی طرف بھی اس کو منسوب کرتے ہیں، یہ جھوٹا عقیدہ۔ بھائی تم عقیدہ رکھو، ابن تیمیہ کی طرف تو منسوب کرتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو الزام ان پر لگایا۔ اسی طریقے سے ایک جھوٹے کذاب ابن بطوطہ نے ابن تیمیہ کے خلاف بات لکھی، اس کو بھی بہت زیادہ یہ پھیلاتے ہیں کہ ابن تیمیہ، اسی سے ان کے اوپر الزام لگا مجسمہ کا، کہ ابن تیمیہ اللہ رب العالمین کی صفات کو انسانوں جیسا مانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش سے نزول کرتا ہے دنیاوی آسمان پر، کیسے نزول کرتا ہے عرش سے نیچے زمین پر، دنیاوی آسمان پر؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی سے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ممبر سے نیچے اتر کر کے کہا ایسے اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ یہ کون بیان کیا؟ ابن بطوطہ جیسے کذاب نے۔ یہاں ہندوستان میں بھی وہ آیا تھا، یہاں پر محمد تغلق کی حکومت تھی اس وقت، اچھی حکومت تھی، آیا تھا وہاں پر، اس کو جو ہے محمد تغلق نے چین سفیر بنا کر کے بھیجا، اس کے اوپر کرپشن کا الزام تھا، وہ بھاگ کر کے چلا گیا، اپنے ملک چلا گیا بھاگ کر کے، یہاں آیا ہی نہیں دوبارہ تاکہ پکڑا نہ جاؤں۔ جب اسے معلوم ہوا اپنے بارے میں تو بھاگ کے چلا گیا ویسے۔ اور جس وقت اس کی تاریخ پڑھیں گے، دمشق میں جس وقت وہ گیا اس وقت علامہ ابن تیمیہ جیل میں تھے، وہ جیل میں تھے، اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ اس نے جھوٹا بیان اس طریقے سے ان کی طرف منسوخ کیا اور اسی کی بات یہ وائرل کرتے ہیں، پھیلاتا ہوں، مطلب ابن تیمیہ کو بدنام کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے شیخ اکبر کی تکفیر کی، اس کو کافر اور زندیق کہا ہے اس کے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ ویسے نہیں اہل حدیثوں کو کہتے ہیں کہ بدترین فرقہ ہے، ایسا ہے ویسا، کیوں؟ ان کو نفرت ہے اہل حدیثوں سے، کیونکہ ان کی گمراہیوں کو یہی لوگ جو ایکسپوز کرتے تھے، اور یہ جو ان کا کفری عقیدہ تھا وحدت الوجود کا اور ڈاروین کا جو نظریہ ارتقاء ہے، ریولیشن تھیوری ہے، ان کے بیٹے نے عاقب سعید نے باقاعدہ ان کی وفات کے بعد اس نے اقرار کیا ہے اور اس کی ویڈیو آج بھی موجود ہے۔ اس نے کہا ہے صاحب صاحب کہ ہمارے والد محترم یہ دونوں عقیدہ رکھتے تھے، نظریہ ارتقاء کا اور وحدت الوجود کا، اللہ انہیں معاف کرے، اسی پر ان کا انتقال ہوا ہے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بات اس نے کہی ہے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا عاقب سعید آج بھی موجود ہے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، اس نے اقرار کیا، اس نے یہ کہا۔ بہت سے جو اسراری وقت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارے انہوں نے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا۔ کہاں توبہ کیا بھائی؟ کہاں رجوع کیا؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آدمی جو بات جس اسٹیج پہ کہتا ہے، جس پلیٹ فارم پہ کہتا ہے، جس جگہ کہتا ہے، وہیں پر وہ توبہ کرتا ہے۔ اگر اس نے کتاب لکھ دی ہے تو وہ کتاب لکھ کر کے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ تحریر وہ مقدمے میں لکھتا ہے یا کسی طرح سے تحریری شکل میں وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تاکہ لوگوں تک وہ پیغام جائے کہ وہ میرا عقیدہ نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا صحیح عقیدہ یہ، میں ڈاروین اور یہودی کے عقیدے پر نہیں ہوں، میں ابن عربی جیسے خبیث زندگی کافر کے عقیدے پر نہیں ہوں۔ ان کو یہ لکھ کر کے دینا چاہیے تھا۔ یا وہ ویڈیو بہت بناتے تھے، ڈیلی ویڈیو بناتے تھے، قرآن کی تفسیر کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے پروگراموں میں، ان کو کسی ویڈیو میں کہہ دینا تھا، تقریر میں اپنے بول دینا تھا، ہزاروں ویڈیو ان کے سرکولیٹ ہیں۔ تو ان کی تحریریں اور ان کی تقریریں بہت زیادہ، کبھی نہیں انہوں نے کہا، کسی صورت میں بھی انہوں نے رجوع نہیں کیا اور کسی کا بھی بیان بھی نہیں ہے۔ اور ان کا بیٹا جو ہے اس کا بیان ان کے خلاف موجود ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے انہوں نے رجوع کر لیا تھا ایسا اور ویسا۔ تو انہوں نے اہل حدیثوں کو بدترین فرقہ اسی لیے کہا کہ اہل حدیث کوئی بھی ہو، کوئی بھی فتنہ ہو، کوئی بھی فتین ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر اسلام سے ہٹ کر کے کوئی گمراہی پھیلا رہا ہے، بدعت پھیلا رہا ہے، تو یہ اہل حدیث ہیں، فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کے پاس صحیح اعلیٰ موجود ہے کھڑے اور کوٹے کا، فوراً یہ پکڑتے ہیں سب کو
کہ کون گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور کون صحیح راستے پر جا رہا ہے.